شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور آج اس کی 29 تاریخ ہے اور رمضان کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے انتظار کے لیے جو دعا ہے وہ رجب سے ہی شروع فرما دیتے تھے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ گویا کہ رجب کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی نصیب فرما کہ میں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ پالوں۔ تو وہ رمضان کا عظیم مہینہ عنقریب ہم پر آنے والا ہے، تو ہم اب بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ جو شعبان کا ایک آدھا دن باقی رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرمائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی زندگی نصیب فرمائیں کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور پورا رمضان کا مہینہ پائیں، اور رمضان کا مہینہ اس طرح گزاریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے گزارا، اور وہ رمضان کے اندر جذبات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور جو صحابہ کرام کے تھے، اس کا کروڑواں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کا ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وہ ایسے عظیم جذبات رمضان کے مہینے کے کہ ان کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری بخشش کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اگر ایک کھجور صدقہ کی ہے صحابہ کرام نے، اور آج اگر کوئی سونے کے پہاڑ بھی صدقہ کر دیں تو پھر بھی صحابہ کرام کی صدقہ کی گئی ایک کھجور کا ثواب زیادہ ہے۔ آج سونے کے پہاڑوں کے برابر بھی صدقہ خیرات کرنے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا ثواب صحابہ کرام کی صدقہ کی گئی ایک کھجور کے اندر ہے۔ تو اس لیے پھر کہنا چاہیے کہ اگر صحابہ کرام کے جذبات میں سے کہ جو انہوں نے رمضان کے اندر جو ان کی کیفیت ہوتی تھی، جو ان کے جذبات ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور جو جذبات تھے رمضان کے اندر، اس کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں اگر نصیب ہو جائے تو ہماری بخشش کے لیے وہ کافی ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو کتب علیکم الصیام، فرمائے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں مشقت کے اندر ڈال دیا، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ اور قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کہ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے تو پہلی امتوں کو بھی دیے، لیکن رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان کے روزے جو تمام پہلی امتوں کے روزوں سے زیادہ اہمیت والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سنبھال کر رکھ لیے تھے۔ میرے آخری نبی جو کہ لاڈلا نبی ہے، اس کی لاڈلی امت کو میں یہ رمضان کے روزے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا جو تمام کتابوں کی سردار ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان ہمیں عطا فرمائے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان بھی ہمیں عطا فرمایا جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایام بیض کے روزے رکھے ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روزے رکھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی تواتر کے ساتھ روزے رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیے، وہ ہمارے لیے سنبھال کر رکھ لیے کہ میرا جو لاڈلا نبی ہے اور لاڈلے نبی کی جو لاڈلی امت ہے، یہ رمضان کا مہینہ اور یہ رمضان کے روزے میں اس کو دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے ساتھ اس قدر احسان والا معاملہ فرمایا تو پھر قانون ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے انسان اس کا غلام بن جاتا ہے کہ یار اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، میں تو اب اس کا غلام ہو کر رہ گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس قدر بڑا احسان کیا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر روزوں کی پابندی بھی کریں، اس مہینے کے اندر تراویح کی پابندی بھی کریں، اور اس مہینے کے اندر تمام گناہوں سے بچنے کی بھی ہم کوشش کریں، اور نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تھکائیں، اپنی صلاحیتیں جتنی ہو سکے اس مہینے کے اندر ہم دین کی خاطر قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پورا سال غفلت کے اندر نہیں گزارتے تھے، پورا سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کے اندر گزارتے تھے، آپ کے قدمین شریفین سوج جاتے تھے، اس قدر لمبا لمبا قیام فرماتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو چھوڑ دیتے اور بستر کو چھوڑ کر صحابہ کرام کو فرماتے کہ قد اظلکم شہر عظیم، فرمائے کہ اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ چکا ہے، اور شہر عظیم اس کو فرمایا، اور لفظ عظیم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ استعمال فرمایا جہاں پر اس کے مقابلے کی اور کوئی چیز نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ذات ہے۔ تو عظیم ذات کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا، فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، یعنی آپ کے اخلاق اتنے عظیم اور اونچے ہیں کہ آپ کے اخلاق کے مقابلے میں کسی کے اخلاق نہیں ہیں۔ اور قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے، یعنی ایسی عظیم کتاب دی ہے کہ اس کے مقابلے میں اور عظیم کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لفظ عظیم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بولا جہاں اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز ہی نہ ہو۔ جب شرک کا تذکرہ فرمایا، فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ عظیم ظلم ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو وہ لفظ عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع میں استعمال فرماتے کہ قد اظلکم شہر عظیم، فرمائے کہ اے میرے صحابہ تم پر عظیم مہینہ آ چکا ہے، ایسا مہینہ آ چکا ہے کہ اس کے مقابلے کا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ سب مہینوں سے زیادہ عظمت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو رکھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان آ رہا ہے تو ہم اس رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ جو روزے فرض کیے اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تو روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ پورا مشق کروانا چاہتے ہیں، ایک مہینہ تربیت اور ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں کہ تم پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی مشق کرو، تاکہ ایک مہینہ تم جب مشق کر لو گے تو پورا سال تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف حاصل کرنا اور یہ چیز حاصل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ چیز حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، یہ دولت حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف اور اپنے ساتھ ہونے کا اپنے بندوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں اپنا ساتھ، کہ میں ہر وقت تمہارے پاس ہوں، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، اور ہر وقت تمہاری ہر نقل و حرکت کو نوٹ کر رہا ہوں، تمہارا ایک ایک سانس جو اوپر نیچے آ جا رہا ہے وہ بھی میرے علم کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی مشق ہم کرتے ہیں لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ مثال کے طور پر اب رمضان کے مہینے کے اندر ہم دن کے وقت وضو کرتے ہیں، تو وضو کرتے وقت ہم کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالتے ہیں۔ اب تو گرمی کی اتنی شدت نہیں رہی، جب شدید گرمی بھی ہوتی ہے تو اس وقت بھی روزے دار جب ایک چلو میں پانی بھر کر کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالتا ہے تو جتنا پانی منہ میں ڈالا بڑی ایمانداری کے ساتھ سارا پانی باہر پھینک دیتا ہے۔ اگر ایک قطرہ حلق سے نیچے گزار لے، اپنے خشک حلق کو تر کر لے، تو کسی کو کیا خبر کہ اس نے ایک دو قطرے نیچے گزارے ہیں کہ نہیں گزارے۔ لیکن روزے دار رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر شام تک اس بات کی مشق کرتا ہے کہ اللہ معی کما یلیق بشانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان میرے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے ساتھ نصیب ہے، اللہ تعالیٰ میرے سانسوں سے واقف ہیں، اور میرے حلق کے اندر جو پانی کا ایک قطرہ بھی جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بری اور گندی نیت کو بھی جانتے ہیں۔ روزے دار اس بات کے ڈر کی وجہ سے سارا پانی باہر پھینک دیتا ہے، ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں گزارتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کی مشق کرواتے ہیں۔ اب صبح سے لے کر شام تک کمرہ بند ہے، گھر کے اندر اکیلا ہے، فریج کے اندر مشروبات بھی ہیں اور معقولات بھی ہیں، تمام چیزیں کھانے پینے کی دستیاب ہیں، لیکن آدمی کچھ نہیں کھا پی رہا، افطاری کے وقت کا انتظار کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشق کروانا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر کہ اے میرے بندے، تو نے بند کمرے کے اندر بھی مجھے محسوس کیا، تو نے بند کمرے کے اندر بھی میرا تصور قائم رکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو نے وضو کرتے ہوئے بھی میرا تصور قائم رکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب تو گناہ کرتا ہے، جب تو گناہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر یا کھلے عام، اس وقت تجھے یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہیں رہے؟ تو اس وقت تجھے یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رمضان کے روزوں کے ذریعے اپنے بندے کی یہ مشق کروانا چاہتے ہیں۔ جس طرح ایک اللہ والے نے، ایک پیر و مرشد نے اپنے چند مریدوں کا امتحان لینے کے لیے ان کو ایک ایک پرندہ پکڑا دیا کہ جاؤ یہ پرندہ چھپ کر ذبح کر کے لاؤ۔ تو وہ اب مریدین گئے اور کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کر پرندہ ذبح کر لیا، اور کسی نے درخت کی آڑ میں پرندہ ذبح کر لیا، اور کسی نے کسی جگہ پر، کسی نے کسی جگہ پر، لیکن ایک مرید جو سمجھدار تھا
जिसको ये इस्तेहज़ार हासिल हो चुका था, जिसका ये तसव्वुर बन चुका था कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, वो उस परिंदे को वैसे ही लेकर आ गया। और उसने कहा कि हज़रत आपने फरमाया था कि परिंदा छुप कर ज़िबा करना है। मैं जहाँ भी गया मेरा ये तसव्वुर ख़त्म नहीं हुआ, हर जगह पर मेरा ये तसव्वुर कायम रहा कि अल्लाहु मई कमा यलीक़ु बिशानिही, अल्लाह ताला अपनी शायान शान मेरे साथ हैं, अल्लाह ताला तो मुझे देख रहे हैं, मुझे कोई छुपने की जगह ही नहीं मिली, तो इसलिए मैं परिंदे को ज़िंदा वापस लेकर आ गया हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान पाक में जो रोज़े का फ़लसफ़ा ज़िक्र फरमा रहे हैं, फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फ़लसफ़ा या अल्लाह क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें डर हासिल हो जाए, ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो जाए, तुम्हें अल्लाह ताला से खौफ हासिल हो जाए, तुम्हें परहेज़गारी हासिल हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला आने वाले रमज़ान के महीने के अंदर हमसे ये मशक़ करवाएंगे। तो इसलिए हमने ये मशक़ भी करनी है और इस नीयत से मशक़ करनी है कि या अल्लाह तूने जो इस्तेज़ार हमें अपने साथ होने का यकीन सुबह से लेकर शाम तक इतना हमारा ईमान पक्का कर दिया कि हम बंद कमरे में भी हमारा ईमान कमज़ोर नहीं हो रहा। या अल्लाह ये ईमान हमें पूरी ज़िंदगी के लिए नसीब फरमा दीजिए, ये ईमान हमें पूरी ज़िंदगी के लिए नसीब फरमा दीजिए। इसीलिए कहा गया कि और सारी इबादतों के अंदर दिखलावा और रियाकारी हो सकती है, रोज़ा एक वाहिद इबादत ऐसी है कि इसमें दिखलावा और रियाकारी का शुबा भी नहीं है, इसमें दिखलावा और रियाकारी का शुबा भी नहीं है। अगर इसमें दिखलावा और रियाकारी का शुबा भी होता, एक ज़र्रा बराबर भी होता, तो ये रोज़ेदार छुप कर पानी पी लेता। ये रोज़ेदार कुल्ली करते वक़्त जो 2-4 कतरे हलक से नीचे गुजार लेता। तो रोज़ा ऐसी इबादत है जो खालिस अल्लाह ताला के लिए है, इसके बारे में ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये पता नहीं इसके रोज़े के अंदर इखलास है या नहीं है। रोज़ा 100% अल्लाह ताला के लिए ख़ास इबादत है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला रोज़े के ज़रिए हमारी मशक़ करवाना चाहते हैं और हमें तक़वा और परहेज़गारी का सबक देना चाहते हैं कि ए मेरे बंदो, जिस तरह सुबह से लेकर शाम तक तुमने हलाल चीज़ों को छोड़ दिया, अब सब्ज़ी फ्रूट खाना ये हलाल है, अब पानी पीना ये हलाल है। अल्लाह ताला हमें ये सबक देना चाहते हैं कि तुमने मेरे कहने की वजह से सुबह से लेकर शाम तक हलाल चीज़ों को छोड़ा है, अब तुम्हें चाहिए कि मेरे कहने की वजह से तुम हराम चीज़ों को भी छोड़ दो। आदमी हलाल चीज़ों को तो छोड़ देता है, सब्ज़ी फ्रूट पानी मशरूबात हलाल तैयब पाकीज़ा आदमी नहीं खा पी रहा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने रोका है। तो अल्लाह ताला ने रोका है, सुबह से लेकर शाम तक आदमी रुकता है, तो हराम चीज़ों से रोकने वाली ज़ात भी तो वही है। तो इसलिए फरमाया कि रोज़े मैंने इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हें तक़वा परहेज़गारी और मेरा डर हासिल हो जाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम आने वाले रमज़ान के महीने के अंदर तक़वा और परहेज़गारी हासिल करें। और डॉक्टर हमारा मुआलिज है, तबीब हमारा मुआलिज है, उसकी बात हम मान कर वो जो कहे कि ये छोड़ दो हम छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे बड़ा मुहसिन समझकर, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे बड़ा मुहसिन समझकर जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है हम उनसे रुक जाएं। अब डॉक्टर की रोकी हुई चीज़ें, मुआलिज तबीब की रोकी हुई चीज़ें हमारी समझ में ना भी आएँ, हम फिर भी रुकते हैं, इसलिए कि हमारे मुहसिन ने हमें रोक दिया है। हम डॉक्टर को मुहसिन, मुआलिज को मुहसिन, तबीब को मुहसिन समझते हैं, हमारे मुहसिन ने रोक दिया, इसलिए हमारी समझ में नहीं भी आएगा तो हम रुकेंगे। तो काश कि हम अल्लाह तबारक व तआला को भी अपना मुहसिन समझें, काश कि हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना मोहसिन समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हमें रोका है हम उन चीज़ों से भी रुकेंगे। तो इसलिए रोज़े के अंदर, रमज़ान के महीने के अंदर हम ये इरादा करें, हम ये मशक़ करें, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि या अल्लाह हम आपकी तमाम मनहियात से रुकेंगे,
اسرائیل علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو انہوں نے تمام چیزوں سے روک ہی دینا ہے۔ تو اس لیے بندے کی عزت اور بندے کی خیر اور بندے کی بہتری اسی کے اندر ہے کہ آدمی از خود ہی رک جائے، کہ آدمی حرام چیزوں سے، آدمی ناجائز چیزوں سے، غلط چیزوں سے از خود ہی روک جائے، تو اسی کے اندر بندے کی بہتری ہے۔ ایک مسئلہ روزوں کے فدیے کے حوالے سے ہے۔ تو روزوں کے فدیے کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ لوگوں کے اندر بہت غلط بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ جس کو ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے روزوں کا فدیہ دے دیا ہے، لہٰذا بس اب میں سکون سے مزے سے رمضان گزاروں گا۔ تو ہم روزے کے فدیے کا مسئلہ کسی سے پوچھنے کے لیے، کسی سے سمجھنے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہم صرف پوچھتے ہیں جی روزے کا فدیہ کتنا ہے، پورے رمضان کا جی اتنا ہے، فوراً فدیہ دے کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ روزے کا فدیہ کون دے سکتا ہے، کس صورت میں دے سکتا ہے۔ تو روزے کے فدیے کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کے اندر بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر نے روک دیا کہ جی آپ روزے نہ رکھیں، لیکن اس ڈاکٹر نے روکا کہ جو ڈاکٹر دیندار ہے، جو ڈاکٹر مسلمان ہے، دیندار ہے، روزوں کی اہمیت کو جانتا ہے کہ روزے فرض عین ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اگر ایسا ڈاکٹر روک دیتا ہے کہ جی آپ روزے نہ رکھیں، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ روزے فی الحال نہ رکھے، لیکن بعد میں روزے قضا کرے۔ وہ روزے بعد میں قضا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی مجھے ڈاکٹر نے روک دیا ہے کہ آپ روزے نہ رکھو، لہذا میں فدیہ دے کے فارغ ہو جاؤں گا۔ ایسا شخص اگر فدیہ دے بھی دے گا تو اس کے روزوں کا فدیہ ادا نہیں ہوگا، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے بعد میں قضا کرے۔ روزے بعد میں قضا کرنے ضروری ہیں۔ اب روزوں کا فدیہ دے کون سکتا ہے؟ روزوں کا فدیہ صرف ایسا مریض دے سکتا ہے کہ جو ایسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا کہ پوری زندگی اب اس کے صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ اب پوری زندگی کے جتنے تیرے دن باقی ہیں تو نے ایسے ہی پورے کرنے ہیں، اب دوبارہ تیرے لیے صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اتنا بوڑھا ہو چکا کہ اب پوری زندگی روزے رکھنے کے قابل ہوگا ہی نہیں، عمر کے ایسے حصے کو پہنچ چکا ہے، تو ایسا شخص اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو جب وہ تندرست ہو جائے، 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے، 6 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے، وہ انتظار کرے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے روزے قضا کرے گا، وہ اپنے روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ کر لے کہ وہ گھر والوں کو بتلا دے کہ اس رمضان کے روزے میرے ذمے ہیں، کہ اس رمضان کے روزے میرے ذمے ہیں، میں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو جب میں تندرست ہو گیا تو میں اپنے رمضان کے روزے رکھوں گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میری پہلے موت واقع ہو گئی، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اتنے روزے میرے باقی ہیں، میرے مال سے میرے روزوں کا فدیہ دے دینا۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آدمی روزوں کا فدیہ نہ دے، آدمی یہی نیت کرے کہ جب میں ٹھیک ہو گیا، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے کے بعد میں یہ رمضان کے روزے قضا کروں گا، لیکن گھر والوں کو بتا دے کہ اگر میری موت واقع ہو گئی تو پھر میرے مال میں سے میرے روزوں کا فدیہ دے دینا۔ یہ طریقہ صحیح ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، رمضان کے اندر کوئی عارضی طور پر بندہ بیمار ہو گیا، بندہ بیمار ہو ہی جاتا ہے تو وہ لوگ فوراً فدیہ دے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور بعد میں روزے قضا بھی نہیں کرتے۔ یہ طریقہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو بعد میں ضروری ہے کہ ان روزوں کو قضا کیا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔